ولیوں کے ولی پیروں کے پیر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ دیوبند میں سے ہیں اور بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، اور اس کے مریدین میں سے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اسی طرح مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جس کو وقت کا امام ابو حنیفہ کہا جاتا تھا، اور اشرف علی تھانوی کو وقت کا حکیم الامت کہا جاتا تھا۔ یہ ان کے مریدین میں سے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں خود عید میلاد النبی میں جایا کرتا ہوں، اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ یعنی وہ نرمی کے قائل تھے کہ عید میلاد النبی منانا چاہیے، نرمی کے قائل تھے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ افراد و تفرید جہاں پر ہو تو جب ہم منائیں گے تو یہ افراد و تفرید ختم ہو جائے گا۔ تو جب مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا پتہ چلا کہ وہ تو اس میں نرمی اختیار کرتے ہیں، تو انہوں نے خط لکھا۔ انہوں نے جب خط لکھا تو امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خط کا جواب دیا۔ اس طرح یہ خط و کتابت دلائل کے ساتھ کئی عرصے تک چلتا رہا، بہت عرصہ گزر گیا، یہ خط و کتابت چلتا رہا، ان کا آپس میں بحث و مباحث مناظرہ چلتا رہا، ایک دوسرے کو دلائل کی بنیاد پر قائل کرتے رہے۔ چونکہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ وہ فقیہ تھے، فقیہ انسان جو ہوتا ہے وہ چیز کو سمجھ جاتا ہے، اور امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ وہ تو عالم بھی نہیں تھے، وہ صرف اللہ کے ولی تھے، اور بہت بڑے بزرگ تھے، پائے درجے کے بزرگ تھے۔ اسی طرح جب ان کے درمیان مناظرہ چلا، بحث بہت زیادہ ہوا، تو آخر میں حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فقہ کے مسئلے سے استنباط کیا، وہ یہ کہ اس مسئلے کو سد ذرا کے مسئلے پر لے گئے۔ سد ذرا کہا جاتا ہے یہ قیاس میں سے قسم ہے کہ جو چیز تو جائز ہو لیکن آگے جا کر وہ بدعت بنے، ہو تو اس وقت کا جائز لیکن آگے جا کر وہ بدعت بنے، اس بدعت کی بنا پر اس کو ناجائز قرار دیا جاتا ہے۔ اس طرح جب یہ مسئلہ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا، اس نے جب دیکھا، اس نے وہ قائل ہو گئے اس بات کے کہ واقعی عید میلاد النبی نہیں منانا چاہیے۔ آج کے دور میں آپ دیکھ لیں کہ واقعی وہی سد ذرا کا مسئلہ وہ آج کے دور میں چل گیا، کہ وہی بدعت جو آج کی اس عید میلاد النبی میں ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کیک کاٹے جاتے ہیں، اسی طرح ناچ گانا ہوتا ہے وہاں پر۔ تو یہ باقاعدہ یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، بلکہ ویڈیوز باقاعدہ آ چکی ہیں جو اس طرح یہ کام ہوتے ہیں۔ تو یہ سد ذرا کا مسئلہ تھا کہ آگے جا کر یہ واقعی بدعت بن گیا، کہ آج کے اس دور میں عید میلاد النبی کو آپ دیکھ لیں کس انداز سے یہ لوگ کرتے ہیں۔ اسی طرح شرعی حیثیت اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک اس کی حیثیت دیکھیں، عید کہا جاتا ہے وہ خوشی کا دن ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ربیع الاول کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ کس طرح تعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ربیع الاول ہی میں ولادت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ربیع الاول ہی میں وفات ہوئی، تو یہ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس کی تعلق جب حضرت علامہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کھوج میں لگ گئے کہ آیا یہ ولادت بھی اسی میں ہوئی ہے اور وفات بھی اسی میں ہوا ہے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ حضرت شیخ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر الہام کیا کہ بھائی یہ جو مسئلہ ہے، الہام کیا کہ یہ جو مسئلہ ہے کہ ولادت بھی اسی مہینے میں اور وفات بھی اسی مہینے میں، کہ نہ اس میں خوشی منایا جائے نہ غم منایا جائے۔ خوشی کس طرح؟ ولادت ہوئی ہے تو خوشی منانا چاہیے۔ غم کس طرح؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میں بھی ہوا ہے۔ تو چونکہ اس بنا پر علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ نہ زیادہ خوشی منانا چاہیے نہ غم منانا چاہیے، بلکہ روزہ رکھنا چاہیے۔ اچھا، عید کہا جاتا ہے جو کسی عبادت کے بعد ہو، چونکہ شریعت کے روح سے عید دو قسم پر ہے۔ عید کی دو قسمیں ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے، جو شریعت نے ہمیں بتائی ہیں۔ اب یہ عید، مجھ سے ایک بندے نے پوچھا کہ عید میلاد النبی منانا جائز ہے یا نہیں جائز ہے۔ میں نے کہا جا کر اس سے پوچھو جو مناتے ہیں، ہم تو نہیں مناتے،
ہم سے پوچھو ہی نہیں۔ اچھا اس نے مجھے کہا کہ عید یہاں پر بھی عبادت ہے۔ عبادت کس طرح ہے کہ ہم جو ہے اس میں روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھنے کے بعد عید مناتے ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، یہ دلیل تو ہماری بنتی ہے کہ بھئی روزے میں کس طرح عید ہے۔ تو اس لیے ان خرافات سے، ان بدعات سے بچنا چاہیے اور ان رسومات وغیرہ سے بچ کر ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے۔ دیکھیے جو چیز قرآن و سنت سے ثابت ہو، اجماع اور قیاس سے ثابت ہو، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ کسی بھی روایت میں ایک ایسی روایت نہیں ہے کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت موجود ہو کہ وہ 12 ربیع الاول کو ہی ہوا تھا۔ وہ اسی لیے اس میں خاص حکمت ہے۔ حکمت کیا ہے کہ پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں وہ بھی اس طرح فخر کرتے تھے کہ بعض کہتے تھے کہ بھئی ہمارا نبی اس دن پیدا ہوا ہے لہذا ہم جو ہے خوشیاں منائیں گے، بعض غم مناتے تھے۔ تو بس اس طرح افراد و تفرید کا ایک عالم تھا۔ تو اللہ نے اس امت کو افراد اور تفرید سے بچانے کے لیے یہ ایک عمل لایا کہ اس دن نہ خوشی منایا جائے نہ غم منایا جائے، بلکہ میں تو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، جتنے بھی فرمان ہیں ان کو بجا لایا جائے۔ میں حیران ہوتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، جو شریعت کے روح سے ثابت نہیں ہے وہ یہ کرتے ہیں، جو قرآن بتاتا ہے وہ کرتے نہیں ہیں، جو قرآن نے نہیں بتایا وہ یہ لوگ کرتے ہیں۔ سسٹم انہوں نے الٹا کر دیا۔ تو اسی بنا پر چونکہ 1 مہینے بعد تقریباً یا اس طرح جب بھی عید میلاد النبی آئے تو اس بدعات اور رسومات سے بچیں۔ دیکھیں محرم کے دنوں میں بھی عجیب سے ہو جاتا ہے